اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہم اپنے دوستوں یا گھر والوں کی عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہمارا سماجی گروہ، ہمارا قبیلہ، ہماری زندگی پر ایک بہت طاقتور اور اکثر نادیدہ اثر ڈالتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے ہمارا حلقہ احباب خاموشی سے ہماری زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ذہانت قدرت کی دین ہے یا اسے محنت سے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ ایک غیر معمولی کہانی اس کا ایک بڑا دلچسپ جواب دیتی ہے، اور یہی کہانی ہمیں آج کے موضوع کے بالکل مرکز تک لے جائے گی۔ یہ خیال تھا لازلو پولگار کا، ایک انقلابی نظریہ۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ٹیلنٹ پیدائشی ہوتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ صحیح محنت اور اچھی عادات کے ذریعے کسی بھی بچے کو کسی بھی فیلڈ میں جینیس بنایا جا سکتا ہے۔ تو اپنے اس جرأت مندانہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے لازلو نے ایک بڑا ہی غیر معمولی تجربہ کرنے کا سوچا۔ اس کی شروعات ایک ایسی بیوی کی تلاش سے ہوئی جو اس مشن میں ان کا ساتھ دے، اور اس تجربے کا موضوع تھے ان کے اپنے بچے۔ اور پھر انہوں نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ پولگار بہنوں کی پرورش ایک ایسی دنیا میں ہوئی جو بس شطرنج کے گرد ہی گھومتی تھی۔ انہیں گھر پر ہی پڑھایا گیا، ان کا گھر شطرنج کی کتابوں سے بھرا تھا، اور ان کی زندگی مسلسل مسابقتی کھیلوں کے ارد گرد چلتی تھی۔ اسی ماحول نے ان کی عادتوں کی بنیاد رکھی۔ اور اس تجربے کے نتائج وہ تو بس حیران کن تھے۔ ہر بہن نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ مثال کے طور پر جوڈتھ 27 سال تک دنیا کی نمبر 1 خاتون شطرنج کھلاڑی رہیں۔ یہ اس بات کا ایک زبردست ثبوت تھا کہ ماحول عادتوں کو بنانے اور تقدیر بدلنے کی کتنی طاقت رکھتا ہے۔ سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان بہنوں کے لیے یہ سب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ان کے خاندانی ماحول نے شطرنج کو اتنا دلچسپ بنا دیا تھا کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھیں، یہاں تک کہ آدھی رات کو چھپ کر بھی کھیلتی تھیں۔ پولکار بہنوں کی یہ کہانی یہ ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم سچائی بتاتی ہے۔ ہم قدرتی طور پر ان رویوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں جنہیں ہمارے آس پاس کے لوگ نارمل سمجھتے ہیں۔ جو عادتیں کلچر کا حصہ ہوں وہی سب سے زیادہ پرکشش لگتی ہیں۔ چلیں ذرا اس میں اور گہرائی میں جاتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ سماجی معمولات کے مطابق چلنے کی یہ خواہش ہمارے اندر بہت گہرائی تک موجود ہے۔ سوشل نارمز کو ایسے سمجھیں کہ یہ وہ ان لکھے اصول ہیں جن پر ہم سب اکثر سوچے سمجھے بغیر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کی عادتیں ہیں، جیسے ہاتھ ملانے کا طریقہ یا کسی تقریب میں کیا پہننا ہے۔ اس رویے کی جڑیں بہت گہری ہیں ہمارے ارتقائی ماضی میں۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے قبیلے کا حصہ بننا زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ جسے قبیلے سے نکال دیا جاتا وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ تعلق قائم کرنے کی یہی گہری انسانی خواہش آج بھی ہمارے رویوں پر بہت طاقتور اثر رکھتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر کسی کی آنکھیں بند کر کے نقل نہیں کرتے۔ ہماری تقلید کچھ خاص گروہوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے طاقتور گروہ کون سے ہیں؟ ہم خاص طور پر 3 گروہوں کی عادتیں اپناتے ہیں: قریبی لوگ یعنی ہمارے دوست اور خاندان، اکثریت یعنی ہجوم، اور با اثر لوگ یعنی وہ جن کا بڑا رتبہ اور حیثیت ہو۔ پہلا گروہ سب سے زیادہ فطری ہے، ہمارے قریبی لوگ۔ قربت کا ہمارے رویے پر زبردست اثر ہوتا ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی عادتیں اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھی کا لہجہ ہو یا دفتر میں کسی دوست کے کھانے پینے کی عادات۔ ایک 32 سالہ تحقیق سے ایک بڑی ہی چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ اگر کسی قریبی دوست کا وزن بڑھ جائے تو آپ کے موٹے ہونے کے امکانات 57% تک بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک ٹھوس مثال ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں کی عادتیں ہماری زندگی میں کتنی گہرائی تک سرایت کر جاتی ہیں، اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر آتا ہے اکثریت کا اثر۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں تو ہماری پہلی جبلت یہی ہوتی ہے کہ ارد گرد دیکھیں کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک گہری انسانی فطرت ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ماہر نفسیات سولومن ایش کا ایک مشہور تجربہ دیکھتے ہیں۔ شرکا کو ایک بہت ہی آسان کام دیا گیا، ایک لائن کو اسی لمبائی کی دوسری لائن سے ملانا۔ جواب بالکل واضح تھا، لیکن اس میں ایک ٹوسٹ تھا۔ اصل شریک کے علم کے بغیر کمرے میں موجود باقی تمام لوگ اداکار تھے، اور ایک ایک کر کے وہ سب اعتماد سے ایک واضح طور پر غلط جواب دیتے۔ اصل شریک کو آخر میں جواب دینا ہوتا تھا، اور اس کے سامنے ایک مشکل انتخاب تھا۔ نتیجہ
یقین کرنا مشکل ہے، لیکن تقریباً 75% شرکاء نے گروپ کے دباؤ میں آ کر کم از کم ایک بار غلط جواب ہی چن لیا۔ یہ اس بات کا ایک طاقتور مظاہرہ ہے کہ ہم گروہ میں شامل ہونے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے تیسرا گروہ، با اثر لوگ۔ انسان کی فطرت میں طاقت، وقار اور سٹیٹس کی تلاش شامل ہے۔ اسی وجہ سے ہم جبلی طور پر ان لوگوں کی عادات کی نقل کرتے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہوں، اس امید میں کہ ہمیں بھی وہی انعام ملے گا۔ یہ چیز ہمیں ہر روز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم کامیاب کمپنیوں کی مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کی نقل کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ شیف کی ترکیبیں آزماتے ہیں، یا اس باس کے بات چیت کے انداز کو اپناتے ہیں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہم با اثر لوگوں کی عادات کی نقل کرتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی ویسی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف یہ سمجھنا نہیں ہے کہ ہم پر اثر کیسے پڑتا ہے، بلکہ اس علم کو حکمت عملی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہتر عادات بنانے کی سب سے مؤثر حکمت عملیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسے کلچر میں شامل ہوا جائے جہاں مطلوبہ رویہ پہلے سے ہی معمول ہو۔ جب کوئی ایسے لوگوں سے گھرا ہو جو وہ کام ہر روز کر رہے ہوں جو وہ خود کرنا چاہتا ہے، تو نئی عادتیں اچانک بہت زیادہ قابل حصول لگتی ہیں۔ یہ بات قبیلے سے تعلق رکھنے کے دباؤ اور کھچاؤ کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ گروہ کا حصہ بننے کا انعام اکثر صحیح ہونے کے انعام سے کہیں زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بڑے اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر عادتیں متعدی ہیں تو یہ خود سے پوچھنے کے قابل ہے، میں اپنے قبیلے سے کون سی عادتیں اپنا رہا ہوں، اور اس سے بھی اہم بات، میں کون سی عادتیں پھیلا رہا ہوں۔